مذاق کی دو قسمیں ہیں، صریح اور غیر صریح۔ مذاق صریح یعنی کھلا مذاق، یہ ایسے مذاق کرنے والے ہیں جن کے سلسلے میں آیت کریمہ نازل ہو چکی ہے۔ مثلا ان کا یہ کہنا کہ ہم نے اپنے علماء کی طرح خوش خوراک، جھوٹے اور جنگ کے وقت بزدل نہیں دیکھے، یا اسی طرح کے دیگر جملے جو مذاق کرنے والے عموماً دہرایا کرتے ہیں۔ اسی طرح بعض کا یہ کہنا کہ یہ تمہارا دین پانچواں دین ہے، یا کسی کا کہنا کہ تمہارا دین جھوٹا دین ہے۔ اس طرح جب نیکی کا حکم دینے والے اور برائیوں سے روکنے والے ان کے پاس آتے ہیں تو وہ بطور مذاق کہتے ہیں لو تمہارے دینی بھائی آ گئے۔ اس طرح کے ہزاروں طریقے ہیں جن کے ذریعے وہ دین کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر جن کے مذاق پر آیت کریمہ نازل ہوئی ہو اس کی شناعت کا کیا کہنا، وہ تو نہایت قبیح اور مجرمانہ ہے۔ غیر صریح مذاق، غیر صریح یعنی ڈھکا چھپا اور اشارہ میں کیا گیا مذاق۔ یہ وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، جیسے آنکھ کا اشارہ، زبان نکالنا، ہونٹ پھیلانا، تلاوت کلام پاک یا سنت نبوی کے پڑھنے یا نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کے وقت ہاتھ کا دبانا وغیرہ۔ اس طرح کے مذاق میں یہ کلمات بھی داخل ہیں، یا اس طرح کے جملے جیسے اسلام 21ویں صدی کے لیے موضوع نہیں، یہ تو پرانے لوگوں کے لیے صحیح تھا، اسلام پرانے خیال کی پسندی کی علامت ہے، حدود اور سزا کے معاملے میں اس میں بہت ہی زیادہ سختی اور سنگ دلی ہے، اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے، اس کے حقوق ادا نہیں کیے، اس لیے کہ اس نے طلاق کو جائز قرار دیا ہے اور ایک سے زیادہ بیوی رکھنے کو جائز قرار دیا ہے۔ اس طرح ان کا کہنا کہ آج کا انسانی قانون لوگوں کے لیے اسلامی قانون سے بہتر ہے۔ اس طرح جو لوگ توحید کی طرف بلاتے ہیں، قبر پرستی و شخصیت پرستی سے روکتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ انتہا پسند ہیں، یا مسلمانوں میں تفریق پیدا کرنا چاہتے ہیں، یا پھر یہ وہابی ہیں، یا یہ پانچویں مذہب کے پیروکار ہیں۔ اسی طرح کے ہزاروں اقوال ہیں جو سب کے سب دین، اہل دین اور عقیدہ صحیحہ کے ساتھ مذاق اور استہزاء ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اسی طرح کسی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے والے کو بھی مذاق کا نشانہ بنایا جاتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں بالوں میں دین نہیں ہے، یعنی داڑھی کے ساتھ مذاق کے طور پر یہ کہا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب انشاءاللہ نیا ٹاپک شروع کرتے ہیں، اللہ کی شریعت کے بجائے دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ دینا۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اس کی عبادت کا تقاضا ہے کہ ہم اس کے احکامات کے آگے جھک جائیں، اس کی نازل کردہ شریعت سے خوش ہوں، اور اقوال اور افعال، اصول اور فروع، لڑائی جھگڑے، اموال اور لوگوں کے معاملات اور دیگر تمام حقوق میں اختلاف کے وقت ہم صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی حاکم اعلیٰ ہے اور فیصلہ کے وقت اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ لہٰذا جو حکام ہیں ان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں جو حکم نازل فرمایا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں جو کچھ فرمایا ہے وہ اسی کے مطابق فیصلہ کریں۔ حکمرانوں کے لیے حکم، حکمران طبقہ کے لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ ہے، اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دیا کرو، اور جب لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل اور انصاف سے کیا کرو۔ لوگوں کے حق میں فرمایا، ترجمہ مومنو اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو، اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی، اور اگر کسی بات پر تمہیں اختلاف واقع ہو تو اگر اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو اس میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو، یہ بہت اچھی بات ہے اور اس کا انجام بھی اچھا ہے۔ پھر واضح فرما دیا کہ ایمان اور شریعت کو چھوڑ کر دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کروانا ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتابیں تم سے پہلے نازل ہوئیں ان سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور چاہتے یہ ہیں کہ اپنا مقدمہ ایک سرکش کے پاس لے جا کر اس کا فیصلہ کرائیں، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ اسے اعتقاد نہ رکھیں، اور شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ اس کو بہکا کر راستے سے دور ڈال دے۔ آج کا یہ پارٹ یہی ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم اس سیریز کو جاری رکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔